اچھا جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہم بات کرنے والے تھے کہ انہوں نے کل کہا کہ تیار ہے آپ لوگ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن بارہا یہ وزیر اعظم کو یاد دلا رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آنے والے ہیں، ہمارے نمبرز پورے ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان کل میلسی پہنچے جہاں انہوں نے خطاب کیا، ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے جناب جو سب سے بڑا امپورٹنٹ اعلان کیا وہ جنوبی پنجاب صوبے کی قراردادی میں پیش کی جائے گی، یعنی جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے گا. اور اس پہ انہوں نے اپوزیشن کو یاد دلایا کہ آپ بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں ووٹ دیں گے. اچھا، اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو وزیر اعظم کی اسپیچ تھی اٹ واز اے بٹ ڈفرینٹ. یہ ایک آپ کو انتخابی سیاست ایگریشن نظر آیا، ایک اسپیچ نظر آ رہی تھی، جیسے کہ آپ انتخابات کی تیاری کے لیے اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں، اور ویسا وہ کیا گیا. جو ابھی تک وزیر اعظم صاحب کے فیصلے جیسے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی کہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، لیکن اس ریلیف کے کیا اثرات پڑیں گے. ایک جانب آپ دیکھیں کہ پرائسز کم کی گئی ہیں، دوسری جانب جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فالو اپ اس کا کیا ہوتا ہے، ریسیشن آتا ہے. کیونکہ ہم ویسے تو بات کرتے ہیں نا کہ اکثر ہم اپنے پروگرامز میں بھی بات کرتے ہیں کہ رینیویبل انرجی کی سورسز بڑی ہیں، کہ جی سولر انرجی اور فلانا ونڈ انرجی اور اس طریقے سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہم ریلائی کرتے ہیں گیس اور آئل پہ ہی، اور اسی کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے. تو وہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ویٹ پرائسز، یعنی کہ روٹی ایک بیسک سے نیسیسٹی ہے. آپ بہت سائڈ پہ جا رہے ہیں. بالکل ابھی نہیں، یہ سائڈ نہیں ہے، دس از دا ریئل اینڈ بٹر ٹروتھ. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب سیاسی فیصلے بھی کر لیں اور سیاسی معاملات پر بات کر رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیے کہ ان کا کافی سخت جو ہے وہ اس کی جانب سے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بیانات دیے گئے، اور واقعتاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، آپ کیا کریں گے. اگر آپ کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے. اور آپ ذرا سوچیے کہ اپوزیشن بھی دیکھے گی نا کہ اگر اس صورتحال میں ہم نے حکومت گرانے کی کوشش کی اور ہمیں حکومت مل بھی گئی تو ہم اتنی گمبھیر صورتحال میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس پہ کیا قابو پائیں گے. وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ایک شخص کو نام لے کر انہوں نے پکارا اور سب کو ہی نشانہ بنایا وزیر اعظم صاحب نے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پر کچھ سرگرم بھی ہے لیکن تذبذب کا شکار بھی دکھائی دے رہی ہے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جناب، جو ان دنوں پنجاب میں ہونے والے لانگ مارچ میں کافی سرگرم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو بھی جاتی ہے، ہم کوشش پوری کر رہے ہیں، اگر ناکام ہو بھی جاتی ہے اس کی کامیابی کا ہمیں 100% یقین نہیں ہے، لیکن ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، جمہوری طریقے سے ہم حملہ آور ہوتے رہیں گے اس حکومت پر. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز ہمارے پورے ہیں، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گی. یعنی مولانا صاحب جو ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں اس چیز کو لے کر. پہلے انہوں نے ایک ڈیٹ تاریخ بھی دی کہ جی 48 گھنٹوں کا انہوں نے ٹائم دے دیا، تاریخ نہیں دی لیکن 48 گھنٹے کا وقت دے دیا. تو اس میں ہمیں کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں دکھائی دی. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں بھی ہوتی تو مولانا صاحب کے اسمبلی میں اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ان پہ انگلیاں اٹھیں. زیادہ نام جو ہے وہ آئے گا وہ. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں لیکن خورشید شاہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے پہلے میرے خیال میں سنوا لیتے ہیں نا کہ بلاول نے کیا کہا. ہاں چلیں سنواتے ہیں ذرا. حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے، انارگینک میجورٹی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر اعظم کا بندوبست نہیں کرتے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا، وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا. ہمارا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. We have to challenge this government. ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ وہ 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. اتنا کوشش کر رہا ہوں، کامیاب ہو تو زبردست، نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے، اس کے پیچھے لگے رہیں گے. اچھا جی، تو یہ تو بیان آ گیا جناب بلاول صاحب کا. مولانا صاحب کیا فرما رہے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بڑے پر اعتماد ہیں. دوسری جانب خورشید شاہ صاحب کو ایک اسپیشل ٹاسک دے کر اسلام آباد بھیج دیا گیا. آمنا اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خورشید شاہ نے تو عدم اعتماد کی تاریخ تک بتا دی ہے. انہوں نے تاریخ بتا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 8 یا 9 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. اور باقی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. ریاست کو بچانے کے لیے عمران کو جانا ہوگا. نہیں، فیصلہ کاؤنٹنگ پوری ہو گئی ہے، ہمارے نمبر پورے ہیں تب تو ہم آئے. شاہ صاحب کو ڈیڈ لائن دے دے کب تک 8/9 کو کریں گے. 8/9 کو آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف؟ اسپیکر کے خلاف کریں گے، اس کے خلاف بھی کریں گے. امپائر نیوٹرل ہو گئے. امپائر ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو.
اچھا جی, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سچویشن اپنی جگہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا حکومت مخالف مارچ جاری و ساری ہے آمنا, اور ابھی وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ واللہ عالم کہاں جا کے پہنچتے ہیں. ہاں جی, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں. ہاں جی, ابھی ہم تو مبشر لقمان صاحب معروف تجزیہ کار ہمارے ساتھ اس وقت علی الصبح براہ راست موجود ہیں. بہت شکریہ مبشر بھائی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ جو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ایک تو تیار ہو کا جو نعرہ لگایا گیا, اور دوسرا جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا کہا گیا. اس پہ تو ہم پیپلز پارٹی کا دور ہو, نون لیگ کا دور ہو, اور اب تحریک انصاف کا دور ہو, ہم بہت باتیں سنتے ہیں کہ جی سیکریٹریٹ الگ بن گیا, اسٹاف یہ ہو گیا, لیکن کوئی کنکریٹ چیز نہیں دیکھی. یہ جو ابھی اعلان ہے 3.5 سال گزرنے کے بعد, آپ کو کیا عملی کوئی اس پہ اقدام نظر آئے گا, یا پھر یہ سیاسی نعرہ ہی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ ایک ریزولوشن تو آ جائے گی پارلیمنٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں, لیکن اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر ہونا ہوتا تو یہ 3.5 سال میں بڑا ٹائم تھا, بہت کچھ ہو جاتا. ایسا ہی ہے. ابھی تو اس کا ڈرافٹ آئے گا, ابھی تو اس کا ڈرافٹ, اس کی لیگیلٹیز چیک ہوں گی, پھر اس کی نوک پلک ٹھیک ہوگی, تو دیٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اگر تو بلڈوز کرنا ہے تو ٹھیک ہے, مرضی ہے, لیکن ایسے جنوبی پنجاب کا صوبہ تو نہیں بنے گا. اور یہ جتنی میں اسپیچز سن رہا ہوں پرائم منسٹر کی پچھلے کچھ عرصے سے, اور جتنی ان کی ٹاکس میں دیکھ رہا ہوں, یہ الیکشن موڈ کی طرف جا رہے ہیں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایکچولی الیکشن کی اسپیچز کر رہے ہیں, وہ نارمل گورننس والی اسپیچز کر نہیں رہے ہیں. اور یہ آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے, میری کل خود بلاول بھٹو سے بات ہوئی ہے, میں ان کے ساتھ تھا جب وہ لاہور پہنچے تھے, میں بھی گیا تھا, اور بھی بڑے جرنلسٹ تھے وہاں پہ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا سوچ کر پلان کیا گیا ہے کہ 9 تاریخ کو عدم اعتماد کے لیے, ورنہ پہلے تو یہ فروری کے آخر میں آ رہی تھی. اگر یہ آج یا کل یا پرسوں آ جاتی عدم اعتماد کی تحریک, تو پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی. پورا میڈیا جو ہے اس کے پر عدم اعتماد ہوتا, اور ان کی لانگ مارچ جو ہے وہ ایکلپس ہو جاتی. ابھی بھی لانگ مارچ کو وہ پبلسٹی نہیں مل رہی ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. جتنی بڑی انہوں نے لانگ مارچ کی ہے, کافی اپریشیبل ہے. خاص طور ایون سندھ میں, پنجاب میں بہت لوگ آئے ان کی طرف. پنجاب میں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, اینڈ دس از ویری سرپرائزنگ. لاہور میں ہم نے ایکچولی دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں, کو 5 گاڑیاں, کو 6 موٹر سائیکلیں, کوئی تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہے وہ مختلف گلی محلوں میں نکل کر کھڑے رہے ہیں کل بلاول کا استقبال کرنے کے لیے. اس راستے سے گزرنا ہے, یہ میں نے پہلے چیز نہیں دیکھی ہے, خاص طور پیپلز پارٹی کے لیے نہیں دیکھی ہے بالکل. تو اب یہ چینج ایک ہے ان کو, دے آر گروئنگ ان نمبرز. اچھا مبشر لقمان صاحب, آپ کو انٹرپٹ کروں گی, سوری, یہ کہیے گا کہ آپ کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رہتی ہے, آپ کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے, جس طرح سے اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 16 لوگ ایسے ہیں, بلکہ 24 اب انہوں نے تعداد بھی بڑھا دی ہے, اور مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رابطے میں ہیں لوگ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, نمبرز ان کے پورے ہیں, تیاری پوری ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان میں پریڈکشن صرف انسان ماضی کی کر سکتا ہے. پاکستانی سیاست میں آپ مستقبل کی پریڈکشن کرنا جو ہے نا, وہ اپنے منہ کی کھانی ہوتی ہے. یا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. آپ ماضی کے متعلق تو میں بتا سکتا ہوں کیا ہوگا, لیکن جہاں تک نمبرز گیم ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اپوزیشن سے زیادہ اپنے اندر سے خطرہ ہے, اور کہ وہ اندر سے امپلوڈ ہو رہی ہے, اور اس کے لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں, اور اس کے لوگ جو ہے برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپوزیشن سے مسلسل رابطوں میں ہیں, کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اپوزیشن نے رابطہ کیا, انہوں نے ٹوٹل انکار بھی کر دیا, وہ بڑے لائل اپنی پارٹی کے لیے. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. یہ جس دن اس ووٹنگ ہوگی نا جی, اس دن پتہ چلے گا کہ کس کو گھبرانا اور کس کو نہیں گھبرانا. لیکن اس وقت جو بیچ میں لوگ لٹکے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو ایک آفیشیلی بات بتا رہا ہوں, ان کی چاندی ہوئی ہوئی, اور وہ دونوں سائیڈ پہ اپنا ریٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنی چھوٹی جماعت, اور اتنے پیسے آفر ہو رہے ہیں, اتنے پیسے آفر ہو رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اور اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو پچھلے سینٹ کے الیکشنز کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل, اور اس کو پتہ چل جائے گا. اچھا سر, ایک اور چیز بتائیں کہ لیکن اس میں یہ ہوگا نا کہ چونکہ ایوان منقسم ہو کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ جنہوں نے اعتماد ہوگا وہ ایک سائڈ پہ, تو سب کھل کے سامنے آ جائیں گے, تو ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوگی نا.
جی بالکل ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. میرا خیال ہے کہ اسی لیے جو خورشید شاہ صاحب کی آپ نے کلپ سنائی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سپیکر کے خلاف بھی لے کے آئیں گے. سپیکر جو ہے ایکچولی اس کو ہٹانا یا نہ ہٹانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر آپ ہٹا رہے ہیں تو سپیکر کی کیا ویلیو رہے گی, لیکن پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں ہو سکتا صحیح طرح اگر سپیکر جو ہے وہ غیر جانبدار نہ ہو. تو سپیکر کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پچھلی باری آپ دیکھیں نا کہ کیا آبجیکشن ہوتی رہی کہ جی گنتی غلط کی ہے, کاؤنٹنگ غلط کی ہے, دوسری بار کاؤنٹنگ نہیں کی ہے, تو وہ تو سپیکر کی سواب دید ہے نا. آپ اسے بعد میں جو مرضی احتجاج کرتے زبردست بات یہ ہے کہ وہ کاروائی کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی, اسپیکر کی مرضی. ہاں اچھا ایک چیز مبشر بھائی, ایٹ دا ویری اینڈ جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں, پالیٹکس ہیں, جو اس وقت یوکرین اور روس کی صورتحال ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی پرائسز, آئل پرائسز کہاں جا رہی ہیں. برینٹ کی آج کی قیمت دیکھ لیں کہ 125 سے 130 کے درمیان پہنچ گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے 3 مہینے کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ 3-4 مہینے کے لیے کہ ہم نے نہیں بڑھانی قیمتیں. تو یہ جو قیمتیں جس حساب سے بڑھتی جا رہی ہیں اور جنگ رکتی جس طرح نہیں دکھائی دے رہی, تو یہ کس طرح سے ریفلیکٹ ہوگی تمام کموڈیٹی پرائزز پہ, اور آگے کیا ہم مہنگائی کا طوفان اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ یعنی طوفان نہیں, اب کوئی اور ہی سونامی ہوگا, ریسیشن. اور برینڈ کی ایگزیکٹلی پرائس آج جو ہے 128.71 ہو گئی ہے, تو 129 تو ہو گئی ہے اس وقت صبح کو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو بڑھانے کا اعلان کیا کہ ہم نہیں بڑھائیں گے جون تک, یہ بھی پولیٹیکل ہے اور یہ بھی الیکشن سلوگن ہے, اور 10 روپے کم جو کیا وہ بھی پولیٹیکل ہے. اب اگر فرض کریں اگلے 6 مہینے میں الیکشن ہو جاتا ہے, بیچ میں کوئی بھی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ ایوان کے اندر سے ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, اس کو پرائز بڑھانی پڑے گی, تو سارا جو مہنگائی کا ملبہ ہے وہ اس گورنمنٹ کا شفٹ ہو کے دوسری گورنمنٹ کے اوپر گر جائے گا. ایسا ہی ہے. اور یہ بڑی ایک کیلکولیٹڈ قسم کی موو ہے کہ کم رکھو قیمت, تاکہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کو لون تو لینا ہے آئی ایم ایف سے, اس کو ورلڈ بینک کے پاس تو جانا ہے, تو وہ جب ایک دم سے قیمت بڑھاتے ہیں ان کی شرائط پہ لا کے, تو لوگ یاد کریں کہ نہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کتنی اچھی تھی, اس نے تو امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا دیں, یورپین یونین کے آگے بھی باتیں کرتے رہے. لیکن جب آپ یہ باتیں جلسوں میں کرتے ہیں اور یہ فورن آفس میں یا ایمبسیز میں نہیں ہوتی اس طرح سے, تو یہ ملک کے لیے بڑی ڈینجرس بھی ہو سکتی ہیں, اس کے ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی تو کل ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ تو ابھی چلے گی, اور جو سینکشنز ہیں وہ اور سٹرکٹ ہوتی جائیں گی. آج انڈیا کا آپ صبح اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو MiG 29 کا آرڈر کینسل کرنا پڑا ہے, S-400 میزائلز کا آرڈر کینسل کرنا پڑا ہے, اور ان کی 60% جو ڈیفنس آرمامنٹ ہے وہ رشین ہارڈ ویئر ہے اور رشین ٹینکس ہیں, سب کچھ ہے. تو اب ان کے اسپیئر پارٹس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ اب سیریس پرابلمز ہوں گی لوگوں کو. اور انڈیا کیونکہ کوڈ گروپ کا حصہ ہے, بہرحال وہ پاکستان کے لیے تو اچھی خبر ہے, لیکن پاکستان بھی 40% اپنی ملٹری کی جو اسپیئر پارٹس وغیرہ وہ یوکرین سے لے رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی ویٹ لے رہے ہیں وہاں سے, آپ اپنی کیولری کے ٹینکس لے رہے ہیں وہاں سے. سو یہ جنگ کے اثرات تو ہر طرح سے پڑنے ہیں, آپ چاہے اس سائڈ پہ ہیں چاہے آپ اس سائڈ پہ ہیں, جنگ تو کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مبشر لقمان صاحب, بڑی زبردست قسم تجزیہ پیش کیا. لیکن یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ ریئلائزیشن جو ہے وہ ہو, عوام کو بھی ہو کہ بہت محتاط رہیں, احتیاط سے ساری اپنی اسپینڈنگ جو ہیں, کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اس کا کرنچ فیل ہوگا ابھی کچھ عرصے میں. بالکل ایسی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.